فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أحب الله من أحب حسينا. صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد. التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد قاسم اصغر ابن محسن اصغر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انتہائی معروف بیان ہے جو ایک طولانی حدیث کا فقرہ بھی ہے، جہاں آپ نے اپنے اور اپنے نواسے حسین ابن علی کے درمیان جو محبت ہے، انسیت ہے، جو لگاؤ ہے، جو عشق ہے، اسے واضح فرما رہے ہیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ. یہ حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی طرف سے تشویق ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اور ہم سب کو حسین ابن علی سے محبت کرنے کی تعلیم بھی ہے. گویا پیغمبر اسلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو حسین سے محبت کرو، یا یہ کہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے معبود جو میرے لال حسین سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کرنا، جو میرے حسین کا چاہنے والا ہو معبود تو بھی اسے عزیز رکھنا. واقعی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو لازم ہے اس پر کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو اسے حسین کا محب ہونا چاہیے. اور یقیناً وہ شخص کے جو حسین ابن علی کا محب ہے وہ مولا امیر المومنین کا بھی محب ہے، وہ رسول خدا کا بھی محب ہے، اور وہ در واقع خدا بند کریم کا بھی محب ہے. بس وہ لوگ کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، بقیہ ائمہ اطہار بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ
وہ شخص کی جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے اس سے بقیہ ائمہ اطہار بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں کی صورتحال اور ان کی سیرت کو بیان کرتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو حسین ابن علی کے محب ہیں، یا ذرہ برابر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی لحظے بھر کے لیے بھی حسین ابن علی کی مظلومیت کے لیے انہوں نے اظہار افسوس بھی کر لیا، حسین سے ذرہ برابر بھی محبت کر لی، وہ دیگر شخصیتوں کی نگاہ میں محترم اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ واقعہ تاریخ میں منقول ہے کہ ایک شخص ہے، ناصبی ہے، جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دشمن، ان کے چاہنے والوں کا، ان کے محبوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور وہ پوری بستی کی جہاں یہ آدمی رہتا ہے وہاں سب کے سب کیا ہے؟ ناصبی ہیں اور مولا امیر المومنین کے دشمن ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دور دراز سے مولا کی زیارت کے لیے نجف اشرف جاتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وسط میں نجف اور ان بستیوں کے درمیان میں اس کا گاؤں پڑتا ہے جو پورا ناصبیوں کا، اور یہ خود جو ہے وہ سخت ترین دشمن ہے مولا امیر المومنین کا، ان کے چاہنے والوں کا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ مولا کے ایک چاہنے والا نجف اشرف جا رہا تھا مولا کی زیارت کے لیے، مولا سے ملاقات کے لیے، درمیان میں مجبوراً اسی بستی سے گزر ہوا جہاں ناصبی رہتے تھے، مولا امیر المومنین کے دشمن رہتے تھے، جہاں سخت ترین دشمن مولا امیر المومنین کے پائے جاتے تھے، اس بستی سے گزر ہوا، وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی جو انتہائی سخت دشمن تھا مولا امیر المومنین کا، ان کے چاہنے والوں کا۔ اس نے جیسے ہی مولا کے اس چاہنے والے کو دیکھا تو اسے ستایا اور تکلیفیں دی، پریشانیاں اس کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جا کے اپنے مولا سے کہہ دینا کہ میرا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ نعوذ باللہ، جا کے علی سے کہہ دینا کہ اگر میرا کچھ وہ کر سکتے ہو تو کر لیں، میں تو یہ کام انجام دیتا رہوں گا، یعنی آپ سے دشمنی اور آپ کے چاہنے والوں سے دشمنی کرتا رہوں گا۔ گویا اس نے مولا امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کی۔ یہ شخص بیچارہ رنجیدہ خاطر، پریشان حال، دل میں یہ صدمہ لیے ہوئے مولا کی بارگاہ میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے راز و نیاز کیا، اور جو ساری باتیں، مناجات، دعائیں، زیارتیں، سب کچھ کی، لیکن اس نے مولا سے شکایت نہ کی، بلکہ وہ سوچتا تھا کہ جن کاموں کے لیے ہم آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں، دعاؤں کے لیے آئے ہیں، نمازوں کے لیے آئے ہیں، وہ انجام دے لیں، وہ یقین رکھتا کہ مولا خود ہی دیکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ یہ امام کی بارگاہ کے خلاف بات تھی کہ میں آ کر کے اپنی مصیبت بیان کروں گا، آپ کا ایک دشمن جو ہے وہ اس نے ایسے ایسے کہا اور یہ پیغام دیا اور یہ ستاتا وہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ عبادتوں کو انجام دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، اور خواب میں نے دیکھا کہ مولا امیر المومنین تشریف لائے ہیں، اور ہم سے جو ہے وہ احوال سفر پوچھ رہے کہ سفر کیسا گزرا، کیا ہے، اور میں نے مولا کو ساری باتیں بتائی، لیکن وہ والا واقعہ کہ جو اس نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اس ناصبی نے، اس دشمن نے، وہ ہم نے بیان نہ کیا۔ امام نے اس کا تذکرہ چھیڑا اور کہا کہ اس شخص کو جا کر کے واپسی میں جب تم سے ملاقات ہو اسی بستی میں تو اس کو ہمارا سلام کہنا۔ ابھی کہنے لگے کہ میں خواب میں چونک گیا، اور اس کے بعد میں نے ساری باتیں بیان کی کہ مولا وہ تو آپ کا دشمن ہے، ناصبی ہے، آپ کے چاہنے والوں کا دشمن ہے، وہ سب کو اذیتیں دیتا ہے، جو بھی زیارت کے لیے آپ کی یہاں پر آتا ہے اس کو اس سے مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں اور تانے سننے پڑتے ہیں، بہت ساری باتیں نازیبہ بھی کہتا ہے آپ کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، پھر بھی آپ اسے سلام بھجوا رہے ہیں۔ سنیے محبت امام حسین علیہ السلام کے، مظلومیت امام حسین کے اوپر اظہار افسوس کرنا کتنا بڑا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو افتخار دلاتا ہے۔ مولا وہ تو آپ کا دشمن ہے، آپ کے چاہنے والوں کا دشمن ہے، اور آپ اسے سلام کہلا رہے ہیں اور کہنے کہ ہم نے معاف بھی کیا۔ جب جانا وہاں تو اسے ہماری طرف سلام کرنا، اور ہم نے کہنا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بہرحال یہ آدمی اٹھا اور پھر زیارت وارت کر کے امام سے جو وداع لے کر کے اسی بستی تک پہنچا دوبارہ، اور اس شخص سے پھر ملاقات ہو گئی جو امام کا دشمن تھا۔
اس نے کہا کیا بھائی اپنے مولا سے تم نے کہا؟ کیا جواب ملا؟ کیا کہتے ہیں تمہارے مولا ہمارے بارے میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مولا نے تو تمہارے بارے میں کچھ اس طریقے کی باتیں نہیں کہی، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہیں سلام بھی کہلایا۔ حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں؟ ہم نے تو کبھی جو ہے علی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، پھر انہوں نے ہمیں معاف کیوں کر دیا اور ہمیں سلام کیوں کہلایا ہے؟ سنیے گا، اس شخص نے کہا کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ تم ایک دن ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور دریا کے باہر سے تم چھوٹے چھوٹے کنکریوں اور پتھروں کو اٹھا کر کے دریا میں پھینک رہے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں پانی کے باہر اور اٹھا کر کے کنکریاں پھینکتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آدمی وہی حرکت کر رہا تھا۔ امام کے چاہنے والے نے کہا کہ تم ایک دن جو ہے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، باہر بیٹھ کر کے تم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو، پتھروں کو اٹھا کر کے پانی میں ڈال رہے تھے اور پانی میں پھینکتے پھینکتے تمہیں یہ احساس ہوا، یہ خیال آیا کہ یہ پانی جیسی ناچیز چیز، پانی جیسی جو ہے وہ ناچیز اور پانی جیسی بے اہمیت شے کہ جو زمین پہ ماری ماری پھرتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، فراوان اللہ نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہر جگہ پانی ہے، اور اس پانی کو نہ جانے کیوں یزیدیوں نے حسین ابن علی کے اوپر بند کر دیا تھا۔ کہ تم یہ پتھر پھینکتے پھینکتے یہ خیال کرتے ہو اور تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گر جاتا ہے حسین کے مظلومی کے اوپر۔ اس نے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا تو تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت صرف میں تھا اور وہ دریا تھا، اس کا پانی، وہاں کوئی اور شخص موجود نہ تھا جس کو اس واقعے کی اطلاع ہو، جس کو اس واقعے کا علم ہو۔ یہ بتاؤ کہ اس واقعے کا علم علی کو کیسے ہوا؟ چاہنے والے نے مولا کے فرمایا کہ میرے مولا کا علم ایسا ہے کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر شے کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے بھی وہ جانتے ہیں۔ بس وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے یہ تصور کیا تھا اور میری آنکھوں سے حسین کی محبت میں ایک قطرہ آنسو گر گیا تھا کہ ایسی ناقدر چیز، ایسی آسان اور ایسی جو ہے وہ بے ارزش چیز جسے پانی کہا جائے تو اسے یزیدیوں نے حسین ابن علی کے اوپر کیوں بند کیا تھا؟ اور یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ بہت شخص نے کہا کہ تمہیں اسی ایک آنسو اور اسی حسین کی محبت پر رونے کی بنا پر مولا علی نے معاف بھی کیا ہے اور تمہیں سلام بھی کہلایا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا یہ پیغام اس شخص کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ سلام کتنا بڑا شرف ہے۔ یقیناً یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں اسے ملا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہم سب کے لیے باعث نجات ہے۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اسے بخشش مل جائے، اسے نجات مل جائے، اسے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے، اسے جنت مل جائے، وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ یہ وہ محبت ہے حسین ابن علی کی کہ جو خدا بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتا ہے، ائمہ اطہار بھی حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں۔ سب کی محبت اپنی جگہ پر اپنا الگ معیار رکھتی ہے، لیکن حسین ابن علی کی محبت اس کا معیار سب سے الگ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حسین کا محب قرار دے، حسین کا چاہنے والا قرار دے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ حسین ابن علی کی محبت یہ وہ شرف ہے، یہ وہ کمال ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ یہ شرف دیتا ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ جن کو یہ کمال دیتا ہے۔ یہ شرف اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے، یہ شرف اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے۔ حسین ابن علی کی محبت یہ رسول اللہ کا عمل ہے، حسین ابن علی سے محبت یہ خدا کا عمل ہے۔ یہ رسول اور آل رسول کی محبت انسان کی زندگی کا بڑا سرمایہ ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ حق ہے حسین ابن علی سے محبت کرنے کا، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ حسین ابن علی کی محبت وہ ہے کہ جس نے میدان کربلا میں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو وہ امتیاز بخشا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔
حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں سے بھی وہ محبت کی ہے کہ دنیا میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بس شرط ہے کہ حسین کا چاہنے والا ہو. نہ غلامی، نہ غربت، نہ بے وطنی، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قبیلہ، نہ خاندان، کچھ معیار نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی حسین ابن علی کا محب ہے تو حسین ابن علی نے بھی اسے عظیم شرف بخشا ہے. جون ہوں کہ زہیر ابن قین ہوں کہ حور ہوں، حسین ابن علی نے سب کو اپنی محبت کا بدلہ دیا ہے، عوض دیا ہے. کسی کو حسین کلیجے سے لگا رہے ہیں، کسی کو حسین زخمی حالت میں اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں، کسی کے سر کو حسین اپنی آغوش میں رکھتے ہیں، کسی چاہنے والے اور محبت کرنے والے کے حسین زخموں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، کسی کی لاش پر حسین ابن علی چیخ کر کے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. یہ چاہنے والا ہے ہمارا. یقیناً اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے تو حسین بھی اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں بے انتہا اس سے محبت کرتے ہیں. حسین کے انہی چاہنے والوں میں ایک بچہ ہے جس کا صرف اور صرف 13 برس کا سن ہے. ایک نوجوان کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے. ماں نے اپنے نوجوان فرزند کی برسی کی مجلس منعقد کی ہے جن کا نام قاسم تھا. اللہ اس ماں کو صبر دے اپنی اولاد کی رحلت پر، ان کی وفات پر. اس نوجوان کو پروردگار جناب قاسم کے صدقے میں بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، جواہر معصوم میں جگہ کرامت فرمائے. حسین کے چاہنے والوں میں 13 برس کا بچہ بھی ہے، اور ایسا محبت کرنے والا کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آقا پر اپنی جان قربان کر دیں. شب عاشورا آ گئی. امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے ناموں کو گنانا شروع کر دیا اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ کل سب کو قربان ہونا ہے، کل سب کو شہید ہونا ہے، کل سب کو مر جانا ہے. اللہ کی راہ میں ہمارے پر سب کو قربان ہونا ہے. سب کے نام حسین ابن علی نے گن دیے، سب کے نام امام نے شمار کروا دیے. 13 برس کا بچہ اٹھ کھڑا ہوا مجمع سے. اے فرزند رسول، اے آقا، اے مولا، کیا ہمارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ کیا ہم آپ پر جان کو قربان نہ کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کیا ہم اپنی محبت کا ثبوت آپ کو نہ دے سکیں گے؟ کیا آپ کی محبت کا ثبوت ہم دنیا والوں کے سامنے نہ پیش کر سکیں گے؟ مولا نے سوال کیا، اے میرے لال، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ بھی شیریں ہے. امام علیہ السلام نے کلیجے سے لگا لیا. 13 برس کے بچے کو کلیجے سے لگا کے فرمایا، اے میرے لال قاسم، صرف تمہارا ہی نام نہیں ہے بلکہ محضر شہادت میں شہید ہونے والوں میں تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا کہ جیسے اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی، علی اصغر کی خبر شہادت کو سنتے ہیں ایک مرتبہ چیخیں مار دیتے ہیں، اے بابا، اے آقا، ارے کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ میرا بھیا تو اس لائق نہیں کہ مقتل میں جائے. فرماتے نہیں، اے میرے لال قاسم، اشقیاء خیمے میں نہ آئیں گے، لیکن میں تیرے بھیا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے جاؤں گا، میدان میں پانی کا مطالبہ کروں گا، پانی کے بدلے میں سہشوبہ تیر روانہ کیا جائے گا، میرے شیر خار کے گلے پر لگے گا، میرا شیر خار میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا. اے میرے عزیزو، ذرا سوچئے، جس 13 برس کے قاسم نے اپنے بھیا علی اصغر کے نام کو صرف محضر شہادت میں سنا تھا تو ایسا تڑپے تھے. سوچئے جس نے اپنے بھیا کی شہادت کی کیفیت بھی سنی ہوگی تو کتنا تڑپے ہوں گے. عجب نہیں امام نے حوصلہ دیا ہو، اے میرے لال، آنے والی صبح، آنے والا دن قربانی کا دن ہے جہاں کسی کے اوپر کوئی رحم نہ کیا جائے گا. اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین کے لشکر کے ساتھی ایک ایک کر کے حسین کے چاہنے والے، حسین سے محبت کرنے والے حسین پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. اللہ اللہ، ہمارا کروڑوں سلام ہو حسین کو، ان چاہنے والوں کو کہ جنہوں نے حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا اور انہوں نے سند بھی لے لی. ہاں، یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد صحابیوں نے امام سے پوچھا بھی تھا، اے مولا، کیا ہم نے
حق وفا ادا کر دیا۔ تو امام نے آواز دی تھی، ہاں ہاں تم نے حق وفا ادا کر دیا، حق نصرت بھی ادا کر دیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ انہی چاہنے والوں حسین کے یہ 13 برس کا بچہ بھی ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ امام کا چاہنے والا ایک ایک سپاہی، ایک ایک مجاہد، ایک ایک محب جا رہا ہے، اور ہر شہید کے جانے سے پہلے، ہر شہید کے جانے کے بعد امام کی خدمت میں آ کر کے امام سے عرض کرتے ہیں، آقا مجھے کب مرنے کی اجازت دیجئے گا۔ لیکن جب بھی بچہ یہ سوال کرتا ہے، اے آقا مجھے کب مرنے کی اجازت دیجئے گا، حسین کلیجے سے لگا لیتے ہیں، اے میرے لال قاسم، ارے تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، اے میرے لال میں تمہیں کیسے اپنے سے جدا کروں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 فقرے میرے عزیزوں، مجلس تمام ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام بار بار اپنے چچا سے، اپنے آقا حسین ابن علی سے اجازت کے لیے ترکیبیں تلاش کر رہے ہیں۔ راوی نے لکھا ہے کبھی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کی قدموں پر گر جاتے ہیں، حسین کے قدموں پر گر جانے کے بعد کہتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ یکایک حسین نے پھر انکار کیا، اے میرے لال، ارے میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ راوی کہتا ہے کہ یکایک ایسا موقع آیا کہ قاسم نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا دیا، رونے لگے، آواز دیتے، آقا اب جب تک آپ مجھے مرنے کی اجازت نہ دیجئے گا، یہ سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھنے والا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین چپ کر کے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، کلیجے سے لگا کر کے خوب روئے، خوب روئے، اے میرے لال قاسم میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں، ارے تو میرے بھیا کی یہ نشانی ہے، اے میرے لال، ارے اس عالم غربت میں تو اپنی ماں کا سہارا ہے، میری بیوہ بھابھی ام فروا کا تو ہی تو سہارا ہے، اے میرے لال اگر تو بھی میدان قتال کو چلا جائے گا تیری ماں کا کیا ہوگا، اے میرے لال میں نہیں چاہتا ہوں تیری ماں تیرا داغ مفارقت دیکھے۔ راوی کہتا ہے اسی اثنا میں خیمے کا پردہ اٹھا، آواز آئی، اے فرزند رسول، ارے یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے قبول کر لیجئے، میں نے قاسم کو آمادہ کر کے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ قاسم کو اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے لال کا ارے خون میں ڈوبا ہوا بدن دیکھ سکوں۔ اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے حسین کو پر رقت طاری ہوئی، حسین نے آنسو بہائے، روایت کہتی دونوں چچا بھتیجے بغل گیر ہو کر کے بہت دیر تک روئے، اتنا روئے اتنا روئے، اور رقت طاری ہونے کا انداز یہ تھا کہ ایک طرف حسین ابن علی گریا کرنے کے بنا پر بے ہوش ہو کے زمین پر گرے، ادھر قاسم زمین پر بے ہوش ہو کے گرے۔ اسی اثنا میں خیمے سے بہن برآمد ہوئی، زینب نے عجب منظر دیکھا، اور ایک طرف بھائی بے ہوش ہے، ایک طرف بھتیجا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ زینب حسین کے نزدیک آئی، حسین کے سر کو زانوں پہ رکھا، ارے آنسو بہانا شروع کیا، حسین کے رخسار پر بہن کے آنسو کا گرنا تھا۔ حسین نے آنکھیں کھول دی، اے میری بہن، ارے میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی، اے میرے بھیا، ارے قاسم بے ہوش پڑے ہیں، انہیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے میرے بھیا انہیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ راوی کہتا ہے قاسم کو ہوش میں لایا گیا، حسین ابن علی نے ارے قاسم کے سامنے، حسین ابن علی نے قاسم کے سامنے یہ بات تسلیم کر لی، اے میرے لال جاؤ، لیکن اس انداز سے کہ قاسم نے ایک تحریر پیش کر دی، اے آقا یہ بابا نے آخری وقت میں تعویذ باندھی تھی، کہا تھا اے میرے لال جب مشکل کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا اس پر عمل کر لینا۔ اے میرے آقا اس سے زیادہ مشکل کا وقت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی نے تحریر کو کھولا، ارے حسن مشتبہ کی تحریر تھی، اے میرے بھیا حسین، ارے جب تم نرغے عادا میں گھر جاؤ گے میں تو اس وقت نہ رہوں گا، یہ تحریر قاسم پیش کریں گے، تم انہیں مرنے کی اجازت دے دینا۔ حسین رونے لگے، بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگا کے حسین نے خوب گریہ کیا، مجبور ہو کر کے حسین نے اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا۔ راوی کہتا ہے کچھ دور چلے تھے،
حسین نے روک دیا، اے میرا لال رکو۔ حسین روکنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم کے کرتے کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے عرب میں دستور یہ ہے جس کا گریبان پھٹا ہوا ہو اسے یتیم سمجھا جاتا ہے اور یتیموں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، شاید میرے لال کو یتیم سمجھ کر کوئی رحم کھانے والا آ جائے۔ راوی کہتا ہے لیکن حسین کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد قاسم نے میدان سے آواز دی، یا اماہ ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے، اے چچا میری مدد کیجئے، اے چچا میری مدد کیجئے۔ راوی کہتا حسین شیر غضبناک کی طرح میدان کربلا میں اپنے بھتیجے کی آواز کو سنتے ہی دوڑے، لیکن راوی کہتا جیسے ہی حسین قاسم کے سرانے پہنچے عجب منظر تھا، بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا، رمق جہاں بھی باقی نہ رہی۔ حسین نے اپنے بھتیجے کے رخسار پر رخسار رکھ دیے، آواز دیتے میرے لال قاسم، ارے تم نے حسین کو بلایا اور ہم تمہارے کام نہ آ سکے، اے میرے لال قاسم ہم تمہاری ماں کو کیا جواب دیں گے؟ لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے آبا میں اکٹھا کیا، خیمے کی جانب لے کے آئے، عجب نہیں غربت نے آواز دی ہو، ام فروا آؤ تمہارا لال آ گیا ہے، اے ام فروا تمہارا لال ٹکڑوں میں بٹ کے آ گیا ہے، واہ قاسمہ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ محمدہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہماری سعادت قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو محافظت فرما، اتباعات عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما، علماء اعلام مراد کرام کی محافظت فرما، اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں بالخصوص ان کی بہنوں ان کی والدہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے اعزاء قربا کو صبر جمیل عنایت فرما، معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد قاسم اصغر ابن محسن اصغر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن